السلام علیکم، میں ہوں ابرار حیدر۔ آزاد کشمیر کے راجپوتوں کو متحرک فعال اور نوجوان قیادت میسر ہو چکی۔ کیا راجپوت اس قیادت کے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ جاٹ اور گجر مایوس، یہ مایوسی آمدہ انتخابات میں کیا رنگ لا سکتی ہے؟ سابق صدر ریاست راجہ ذوالقرنین خان پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے۔ کیا سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق راجہ علی بابر ذوالقرنین کو سپورٹ کریں گے، احسانوں کا بدلہ اتاریں گے یا نہیں؟ آج ہم انہی موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ جو پارلیمانی نظام، وہ جو جمہوریت بالکل ایک طرح سے ختم ہو چکی تھی اور لوگ مایوس تھے، خاص طور پہ نوجوان طبقہ ان ساری صورتحال سے انتہائی مایوس تھا اور اس کا اعتماد مجروح ہو چکا تھا۔ آج وہ نوجوان اپنے اپنے تئیں سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اس کو ایک امید سی لگ رہی ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ جو سیاسی نظام بحال ہوا ہے، اس پہ نوجوان اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ نوجوان جو مایوس تھا، اس کا متحرک ہونا یا اس کا مطمئن ہونا وہ تو بنتا ہے، چونکہ ان کی حکومت بن گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو نوجوان متحرک تھا ایک وقت میں، جو مایوس تھا، وہ نوجوان بھی آج کچھ امید لگا کے بیٹھ گیا ہوا ہے کہ نہیں، یہاں پہ جمہوری عمل جاری رہے گا اور ہم لوگ اپنی بات کر سکیں گے، ہم اپنی مرضی سے حکومت بنا سکیں گے، ہم اپنے نمائندوں کو اسمبلیوں میں بھیج کے اپنے مسائل حل کروا سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے نوجوان بھی اس طرح سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس سیاسی عمل کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بلا شرکت غیر راجہ فاروق حیدر خان ایک عرصہ تک اس میں وہ صدر بھی رہے مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم بھی بنے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے تو خیر اس طرح سے ان کا مسلم لیگ نون کے لیے تو شاید وہ چونکہ مسلم کانفرنس سے یہاں پہ آئے تھے، مسلم کانفرنس کے لیے ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جدوجہد ہے، ان کے خاندان کی جدوجہد ہے، قربانیاں ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون چونکہ بنائی گئی، وہ کیسے بنی، وہ اس پہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ انشاءاللہ کبھی زندگی میں ضرور آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب بن گئی، اس میں فاروق حیدر صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے اور اس کے بعد وہ صدر بھی رہے اور بالکل انہوں نے بھرپور وزارت عظمیٰ گزاری۔ اب راجپوت فیملی آزاد کشمیر بھر میں، جس کی ایک وقت میں سردار سکندر یاد خان جیسے مدبر لوگ بھی سربراہی کرتے رہے، اور سکندر یاد خان جب وزیر اعظم بنا کرتے تھے تو الیکشن ہارنے کے باوجود سردار سکندر یاد خان بڑے آدمی تھے فکری طور پہ، تو وہ راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو حکومت میں ضرور رکھا کرتے تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے، انہیں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ مشیر بنا لیتے تھے، وزیر بنا لیتے تھے، مشیر ہی بنا لیتے تھے، اور تعلیم جیسا محکمہ بھی انہوں نے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو دیا الیکشن ہارنے کے باوجود۔ چونکہ جب تک صاحبزادہ محمد اسحاق ظفر زندہ رہے، فاروق حیدر صاحب الیکشن نہیں جیت سکے، جب بھی ان کے مقابلے میں آئے وہ نہیں جیت سکے۔ اب سکندر یاد خان جو ہے وہ راجپوتوں کے چونکہ بڑے تھے تو اس کی وجہ سے وہ راجپوتوں کو ایکوموڈیٹ کرتے تھے، اور اس میں راجہ فاروق حیدر خان جو مظفر آباد سے، انہیں خصوصی طور پہ وہ ایکوموڈیٹ کرتے تھے۔ اب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ اس وقت ایک مناقشہ چل رہا ہے، تو اس میں راجپوت فیملی میں ایک گیپ سا آیا ہوا ہے، یا راجپوت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ آگے کون ہوگا ہمارا لیڈر اور ہم آگے کیسے بڑھیں گے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے راجپوتوں کی غالب اکثریت مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی بھی ہے۔ اب یہ جو جب راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہو رہا تھا، اور جب فیصلہ ہوا تو راجپوت فیملی میں ایون کے چڑوئی کے جو راجپوت ہیں، وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں یا ان کی فیملی کے جو لوگ تھے، انہوں نے برملا خوشیوں کا اظہار کیا۔ وہ مسلم لیگ نون میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ان کا معاملہ وہاں پہ شاید چودھری یاسین کے ساتھ تھا۔ چودھری یاسین جو ہیں انہیں وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی، اس وجہ سے بھی انہیں خوشی تھی، لیکن اوپر سے راجپوت وزیر اعظم بنا تو انہیں ان کی خوشیاں دوبالا ہو چکی تھیں۔
راجپوت خوش ہیں، آزاد کشمیر بھر کے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو تھوڑے بہت ہیں، وہ بھی مطمئن ہیں، خوش ہیں کہ ہماری نئی لیڈرشپ آ گئی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا راجپوت راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے ساتھ چلیں گے؟ ایک وقت میں راجہ ممتاز حسین راٹھور جب ان کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی تو بڑا کشیدہ ماحول تھا، اس کشیدگی میں راجپوت فیملی قانون ساز اسمبلی کے اندر موجود تھی۔ اب حالانکہ اس وقت بھی ان کی سیاسی وابستگیاں اس طرح سے نہیں تھیں، لیکن چونکہ خاندان تھا اس وجہ سے ان کے ساتھ یہاں سے لوگ موجود تھے۔ کیا راجہ فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم بننے کے بعد راجپوتوں کو اپنے ساتھ چلا سکتے ہیں، ان کا اعتماد لے سکتے ہیں، انہیں ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے جو معاملات ہیں، مفادات ہیں، ان کا تحفظ کروں گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ایک انرجیٹک اور نوجوان لیڈر تو میسر ہے، کیا وہ لیڈر اپنی برادری کو ساتھ چلا پائے گا یا برادری اس پہ اعتماد کرے گی؟ اس پہ ابھی سوالیہ نشان ہے۔ آزاد کشمیر میں جو حالیہ ایک وہ وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو جاٹ ہیں، خاص طور پہ جو چو یاسین اور ان سے وابستہ جو جاٹ فیملی ہے، اس میں مایوسی ہے، اور جاٹ فیملی اس کو اور تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم بات ہے کہ چو یاسین نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسے ہی واقعے پہ تقسیم ہو چکی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جب وزارت عظمیٰ پہ ایک اور نامزدگی ہوئی تو پیپلز پارٹی میں دھڑے بندی ہو گئی تھی، خرابی ہو گئی تھی، لیکن چو یاسین نے ایک بڑے مدبر کا ثبوت دیتے ہوئے پارٹی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، اور جو ان کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے بھی چو یاسین کو ایکنالج کیا، ان کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور آزاد کشمیر کے آمدہ انتخابات ان کے ذمہ ڈالے۔ یہ بھی ایک مثبت پہلو ہے۔ اب وہ جاٹ مایوس ہیں، چونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ چو یاسین نے موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بے پناہ قربانیاں دی ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملا، یہ ان کا خیال ہے۔ اب وہ جاٹ کیا کریں گے اور کیسے کر سکیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، چونکہ یہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، ان کے فرزند بھی الیکشن لڑیں گے، تو پھر جاٹوں کو تو ووٹ دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی جاٹوں کے اندر تھوڑی بہت مایوسی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پہلو سامنے آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، گجر فیملی میں کافی ناراضگی یا رد عمل ہے۔ اب یہاں پہ بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ اب جو چو لطیف اکبر صاحب جو سینئر ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی وجہ سے گجر خاندان کے اندر اگر رد عمل آیا ہے، لیکن گجر خاندان کے لوگوں کو تو پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پڑے گا۔ ابھی چوہدری رشید جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، تو چو لطیف اکبر صاحب خود پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑیں گے، ہمارے بھائی جو ہیں چوہدری رفیق نیر وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے لڑیں گے، تو گجر برادری کدھر جائے گی؟ ان کو ووٹ تو دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ مثلا کھڑی شریف میں جا کے گجر فیملی چوہدری رخسار کو ووٹ دے دے گی، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے امیدوار ہوں گے۔ وہاں پہ یہ ٹوسٹ ہوگا سٹوری میں کہ وہاں پہ گجر فیملی اپنا غصہ کھڑی شریف میں جا کے اتار سکتی ہے، وہ وہاں پہ جا کے وہ ووٹ اپنا پورے کا پورا چوہدری رخسار صاحب کو ڈال سکتی ہے، اور اگر وہ وہاں پہ گجر فیملی پورا ووٹ انہیں ڈالے گی تو وہ جیت جائیں گے، وہ جیتیں گے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ۔ اس طرح سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ٹوسٹ آئے گا، لیکن گجر فیملی اور جاٹ فیملی دونوں کو رہنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رہنے میں پھر ووٹ تو دینا پڑے گا، اپنے لوگ اسمبلی میں تو بھیجنے پڑیں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ آئندہ 2-4 ماہ میں اس کی جو اس کے جزیات ہیں یا اس کی جو چیزیں وہ بالکل سامنے آئیں گی۔ اچھا، ایک اور نئی ڈیولپمنٹ آزاد کشمیر میں وہ ہمارے علم میں تھی، چیئرمین سینٹ جو ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ راجہ ذوالقرنین خان جو ہیں سابق صدر ریاست، ان کے عزیز ہیں۔ اب راجہ اور جو ان کے فرزند ہیں جو سابق ممبر ہیں کشمیر کونسل کے، راجہ علی بابر ذوالقرنین، وہ ان کے پارٹنر بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہماری اطلاعات ہیں وہ شامل ہو چکے ہوئے ہیں۔ چو ریاض آج ان کے پاس گئے ہوئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ انہیں دعوت دینے کے لیے، لیکن عملاً ان کی شمولیت تقریباً وہ طے ہے، وہ شامل ہیں۔ اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن وہ بمبر سے الیکشن لڑیں گے۔ دلچسپ بات کیا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو راجپوت ہیں، ان کی وجہ سے سابق وزیر اعظم چودھری انوار الحق PTI پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ بمبر سے جیتے تھے۔
ابھی اگر وہ راجپوت اس وقت ان کا ساتھ نہ دیتے تو چودھری طارق فاروق آرام سکون سے جیت رہے تھے. مسلم لیگ نون کے وہ نون کے ٹکٹ پہ امیدوار تھے, وہ آرام سکون سے جیت رہے تھے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چودھری انوار الحق ان احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے راجپوتوں کو ووٹ دیں گے, راجپوتوں کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ راجہ ذوالقرنین خان وہ ایک جاگیردار گھرانے سے ہیں, ڈوگرا رجیم میں ان کی عزت تھی, ڈوگرا رجیم سے آن ورڈ وہ ایک باوقار سیاست انہوں نے کی ہے, صدر ریاست بھی رہے, کرپشن ورپشن ان کے نزدیک نہیں گزری, وہ ایک اپنی دنیا کے ایک بندے ہیں اور بہترین انسان ہیں, وہ چب راجپوت ہیں, وہ کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑتے. اب وہ ایک بزرگ شخصیت بھی ہیں کہ عمر کے اس حصے میں کہ ان کا احترام کیا جاتا ہے, ان کے فرزند ہیں, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اگر وہ الیکشن لڑیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ, لیکن چونکہ بمبر یا میرپور ڈویژن میں جاٹ ورسز راجپوت الیکشن بھی ہے اور وہاں پہ یہ جاٹ اور راجپوت ایک دوسرے کے مقابل عرصہ دراز سے چل رہے ہیں. اب یہ چودھری انوار الحق پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے, چونکہ فی الحال وہ کوئی پارٹی ان کے لیے دروازے کھول نہیں رہی. تو کیا چودھری انوار الحق راجہ علی بابر ذوالقرنین کی مدد کریں گے, ان کی حمایت کریں گے الیکشن میں یا نہیں کریں گے؟ یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے. آئندہ 2-4 ماہ میں یہ صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی. اس وقت آزاد کشمیر کی سیاست لمحہ بلمحہ کروٹ بدل رہی ہے. ابھی کچھ جو ایک آدھ دو میرا خیال ہے 1-2 ہفتوں بعد یا ایک آدھ ماہ بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں کچھ سٹنگ ایک آدھ ایم ایل اے اور اس کے ساتھ کچھ چند شخصیات جو ہیں وہ بڑی شخصیات وہ مسلم لیگ نون میں جانے کے لیے بھی کہیں نہ کہیں بات چیت ان کی چل رہی ہے. آزاد کشمیر کی سیاست میں ایک اس وقت آپ کہہ لیں کہ ایک ہر روز ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئے لوگ آ رہے ہیں, نئے اتحاد بن رہے ہیں, چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس میں جو بھی کوئی چیز نئی آئے گی, نئی اپڈیٹ ہوگی, ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے انشاءاللہ. ہر نئی خبر سے آپ کو بر وقت آگاہ کیا جائے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.